الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد كونين وثقلين محمد سيد كونين وثقلين محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب الجلال کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو تجھے میں نے نعمتیں عطا کی ہیں لا تحصوها،
اگر وہ انسان گننا چاہے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کسی موقع پر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں، تو اللہ نے ہر ایک نعمت کا الگ الگ ذکر کر کے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی بھلا کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جنہیں تم پہچان سکتے ہو، ان نعمتوں کو گن سکتے ہو۔ ہم صرف اپنے وجود کی ہی جو اللہ نے ہم پر احسانات کیے، یہ جسم کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم ساری زندگی اس نعمت کو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا سب سے بڑا کرم کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا فضل یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا یعنی مسلمان پیدا کیا، اور پھر اس سے بڑا اعزاز یہ کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یوں تو اس امت کے اندر ہر بندہ شامل ہے، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ غیر مومن ہے۔ اللہ کا ہم پر خصوصی انعام و فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امت اجابت یعنی ایسی امت کہ جس امت نے اللہ کے پیغام کو تسلیم کیا، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، ہمیں اللہ نے یہ ایمان عطا فرمایا۔ سابقہ کئی انبیاء ہیں کہ جن انبیاء نے اللہ کی حضور اس انداز میں دعا کی کہ یا اللہ کہ کاش تو ہمیں نبوت سے سرفراز نہ کرتا، ہمیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بغیر دعاؤں کے عطا فرمایا۔ ہم نے کبھی التجا نہیں کی تھی، ہم نے کبھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس امت کے اندر پیدا کرنا، لیکن اس نے ہمیں ہماری دعاؤں کے بغیر ہم پہ اتنا فضل و کرم فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میری نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ تم انہیں شمار ملا نہیں سکتے۔ اللہ رب الجلال نے جب انسان کو پیدا کیا تو جہاں انسان کو خوشی دی وہاں غم بھی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد موجود ہے۔ دن ہے تو دن کی ضد رات موجود ہے، ایسے ہی اجالا ہے تو اس کی ضد اندھیرا موجود ہے، ایسی ہی خوشبو ہے تو اس کی ضد بدبو موجود ہے۔ ایسی ہی جہاں اللہ نے انسان کو خوشیاں عطا کی ہیں وہاں غم بھی ہیں، وہاں پریشانیاں بھی ہیں، وہاں الم بھی ہیں، لیکن یقینی طور پر جس پریشانی اور جس غم اور جس زبحالی کا اس وقت امت شکار ہے، اس سے قبل ہم کبھی بھی اتنی زبحالی کا شکار نہیں ہوئے، ہم کبھی بھی اتنے پریشان نہیں ہوئے۔ عید کا تو لغوی اور لفظی معنی ہے خوشی کا دن، یقینی طور پر اللہ نے یہ دن ہمیں خوشی کے طور پر عطا فرمائے۔ ایک ہے محرومی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ان ایام کے اندر قربانی کی استطاعت نہیں دی، یہ تو ہے محرومی۔ لیکن اس محرومی میں پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کرنے والے ہیں انہیں اپنے چاہنے والے پہلے عزیز ہیں، اور جو محلے میں یا اقاربین میں یا کمیونٹی کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان میں شاید جو ایسے احباب ہیں کہ جن تک ہمیں سب سے پہلی چیز پہنچانی چاہیے، شاید وہ عید کے ایام کے اندر ہماری طرف نظریں لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان تک ہمارا گوشت یا ہماری استطاعت نہیں پہنچ پاتی۔ اور اس کے برعکس جہاں ہمارے اپنے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، کہنے میں تو یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے،
لیکن اس عید کے اجتماع کے اندر اگر میں کسی کو اپنا یہ مائک دوں اور یہ کہوں کہ اپنے اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیں، تو ہم سب کے پاس اس زندگی میں اتنے دکھڑے موجود ہیں کہ شاید یہ آج عید کا دن نظر ہی نہ آئے۔ ہمیں دکھ، فریب اور نہ جانے کیا کیا اس دن میں اللہ نہ دکھا دے۔ معاملہ یہ ہے کہ انسان اس عظیم دن، خوشی کے دن کے اندر بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو ذہن میں کئی پریشانیاں ہیں، کئی وہم ہیں، کئی گمان موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم اچھا نہیں پہنتے؟ الحمدللہ ہم اپنے والدین یا اپنے بزرگوں سے اچھا کپڑا پہننے والے ہیں۔ تاریخ میں کسی نے بھی اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے کہ جتنے اچھے کپڑے اس زمانے کے لوگ پہنتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر اچھے نہیں؟ تو نگاہیں اگر 20-30 سال قبل کے زمانے کی طرف دوڑا کر دیکھیں تو کوئی بھی زمانہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ اتنے اچھے رہن سہن ہوں، اتنے بہترین کپڑے پہنے جاتے ہوں، اتنے بہترین ڈشز، اتنے بہترین کھانے کھاتے ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کپڑے بھی بہترین ہیں، مال و زر بھی خوب ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، آمدن بھی اپنے بزرگوں سے زیادہ کی ہے، لیکن باوجود اس کے دلوں میں سکون کیوں نہیں؟ دلوں میں چین کیوں نہیں؟ دلوں میں قرار کیوں نہیں؟ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح کام کرے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ جسم کا مختصر سا لوتھڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جسم کا لوتھڑا کیا چیز ہے کہ جس کے بگڑنے سے جسم بگڑتا ہے اور جس کے سنورنے سے جسم سنورتا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار رہنا وہ تمہارا دل ہے۔ وہ تمہارا کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ جو عربی کے اندر لفظ ہے نا قلب، کاف 2 ڈاٹ والا، لام با، اس قلب کا عربی کے اندر جو معنی ہے وہ ہے الٹنا پلٹنا، یعنی دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ آج خواہش اور ہے، اگر وہ خواہش اللہ نے پوری کر دی کل خواہش کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اگر وہ خواہش مل گئی تو کل خواہشات کچھ اور ہوں گی۔ حتیٰ کہ میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کو احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے، احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے، یہ خواہش کرے کہ یا اللہ ایک پہاڑ مجھے اور چاہیے، اللہ اس سے سونے کا ایک اور پہاڑ بھی دے دے، اب یہ مزید خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے اور سونا چاہیے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ انسان کی یہ پیٹ کی جو لالچ ہے سوائے سے قبر کی مٹی کی کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ تو عرض ہی کر رہا ہوں کہ دلوں میں اتنی خوشیاں ہیں، آج عید کا دن ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا دن جو ہی گزرے گا کل کا دن شروع ہوگا وہی پریشانیاں، وہی الم، وہی مسائل؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ الا وہی القلب، یہ جو تمہارا دل ہے، یہ دل وہ ہے کہ جب یہ بگڑتا ہے تو جسم بگڑتا ہے، یہ سنورتا ہے تو جسم سنورتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتی ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے، ایسے دل کو بھی، لیکن دل کی زنگ کے انداز ہو رہے ہیں۔ یہ دل کا زنگ کبھی گناہوں سے لگتا ہے، کبھی بد اخلاقی سے لگتا ہے، کبھی بد کرداری سے لگتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے سے لگتا ہے، کبھی لوگوں کے پیسے ہضم کرنے سے ہوتا ہے، کبھی نفاق سے یہ زنگ پھیلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دل زنگ پکڑتا ہے۔ سوال ہوا اللہ کے نبی جب دل زنگ پکڑتا ہے تو اس دل کے زنگ کے اتارنے کا علاج کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ 2 علاج ہیں۔ کثرت ذکر اللہ، پہلی چیز کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، اور دوسری چیز وتلاوت القرآن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ ہلکی سے اگر نگاہیں جھکائیں، میں سورہ رحمان کی کچھ آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگر آپ نے یہ تلاوت قرآن کریم کی کچھ آیات اگر صحیح کیفیات سے سنی ہیں، میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں، لیکن دل میں ہی اس بات کا اندازہ کریں کہ صبح سے اٹھ کر اس تلاوت کی سننے سے قبل دل کی کیفیت کیا تھی، اور اب تلاوت سن کے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ تو 2-4 آیتیں پڑھی ہم نے، 2-4 آیتیں سنی۔ میں یہ پہلے بات جو عرض کر رہا تھا وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہترین لباس نہیں پہنتے تھے، ہم سے اچھے مکانات میں نہیں رہتے تھے، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون اس لیے تھا کہ ان کا تعلق اللہ کے قرآن سے وابستہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا 2 کام کرو گے دل سکون میں رہے گا، دل کا زنگ ٹوٹا رہے گا۔ 2 کام یہ ہیں کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ جب یہ 2 کام کرو گے تو اللہ تمہارے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ ایک شخص کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضرت یہ دل عجیب معاملہ ہے کہ عجیب خوف، عجیب ڈر ہے، اور موت سے تو انتہائی ڈر لگتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے، اے اللہ کے کامل ولی مجھے اس دل کے سنبھلنے کا حل بتائیں تاکہ یہ دل قبر کی خوفیت سے باز آ جائے، اس سے قبر کا خوف نہ رہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم گھر جا کے اللہ کی راہ میں خوب اپنی جتنی استطاعت اس میں خرچ کیا کرو۔ وہ نوجوان گھر گیا، خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی ماہ کے بعد جب واپس اس بزرگ کے پاس آیا، آ کے عرض کی کہ حضرت اب تو دل کا جنگ معاملہ ہے، پہلے تو قبر میں جانے سے خوف آتا تھا، اب دل چاہتا ہے کہ وہ لمحے کب آئیں کہ جب موت آئے اور قبر میں جا کے اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اخلاص سے خرچ کیا، اس اخلاص نے تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے حصے کی قربانی کا جانور لے کر آئے۔ جب آپ اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد گوشت بھی کھاتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کر کے طبیعت میں ایک اخلاص موجود ہوتا ہے، دل ایک بڑا قرار پکڑتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہم نے کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ایک جانور قربان کیا اللہ کے نام پر، ہم نے ایک کام کیا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ عید کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن بندہ مومن کی قربانی اللہ کے ہاں سب سے مقبول عمل ہے۔ ہم جب قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو دل ایک قرار پکڑتا ہے، دل کو ایک چین آتا ہے، دل ایک سکون حاصل کرتا ہے کہ یا اللہ کہ اگرچہ ہمارے پاس پیسے تھے ہم نے لگائے، لیکن قربانی کی گوشت بھی خود کھائیں گے، کھال بھی استعمال ہوگی، پائے بھی کھائیں گے، لیکن یا رب العزت یہ اخلاص جو تو نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم تیرے نام کی قربانی کر رہے ہیں، اس میں ایک عجیب لذت، ایک عجیب چاشنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کی بھی کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں، اور دل کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل صاف ہیں، وہ صرف وہ چیز دیکھنا چاہتی ہیں کہ جس چیز کے اندر اخلاص اور اللہ کی الوہیت نظر آتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ شخص نبینا ہے
تو نبینا شخص بلا کیا خبر کہ رات کے ستاروں کی دن جم کیا ہے، اس سے کیا پتا کہ باغات میں پھول جب کھلتے ہیں تو وہاں رعنائیاں کیسی ہوتی ہیں، یہ تو ظاہر آنکھیں ہیں۔ ایسے ہی میری اور آپ کی جو دل کی آنکھیں ہیں، ان دل کی آنکھوں کی رعنائیاں سوائے اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی رعنائیاں دکھاتے پھریں، دنیا کی دیگر چیزوں میں سے سکون دینے کی کوشش کریں، اپنے گھروں سے نکل کر کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے بھی جائیں، لیکن اس پوائنٹ پر جا کر 2-4 دن تو شاید دل سکون پکڑتا ہے، لیکن یہ دل کبھی بھی قوت کے ساتھ تسکین حاصل نہیں کرتا۔ دل قوت کے ساتھ تسکین تبھی حاصل کرتا ہے کہ جب ذکر الہی کیا جاتا ہے۔ اور اس عنوان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج تو اللہ کا شکر، اللہ نے ہم سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جیسا کوئی امتحان نہیں لیا، لیکن جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں، جناب ابراہیم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جناب اسماعیل نے بھی اس بات کو بانپ لیا کہ مجھے ذبح کیا جائے گا۔ ہر طرف امتحان ہی امتحان ہے، لیکن اس کیفیت کے اندر ان تمام ان 3 اشخاص کی زبان پر کیا جاری ہے؟ یہ تینوں اشخاص کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا بڑا امتحان! اللہ نے فرمایا گردن پہ چھری پھیرنی ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی، لیکن اس امتحان کے اندر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ محققین لکھتے ہیں کہ در حقیقت ماجرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کے دل میں اللہ کی رضا کو پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ ذکر تھا کہ جس ذکر نے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کے دلوں میں اللہ کی رضا پیدا کی، اور ایسی رضا پیدا کی کہ جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار رہے۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے پوچھا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھی تو میں ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جلدی کریں، میں تو چاہتا ہوں کہ جلدی کریں، جو اللہ کی رضا سے پورا کر دیں۔ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ایک عظیم قربانی تھی جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے پیش کی۔ تو ایک طویل موضوع ہے، مختصر میں آخر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے گفتگو کی شروع میں عرض کیا کہ اتنے بہترین حالات ہونے کے باوجود، بہترین آمدن ہونے کے باوجود، ہم میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو سارا سال نہ جانے کتنا بہترین کھانا کھاتے ہیں، کتنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک سال میں اگر ہم اوسطاً خرچہ لگائیں نا، کم سے کم اوسطاً خرچہ، تو ہر گھر کا خرچہ 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ بالکل معمولی خرچہ، آپ کے گھروں کا خرچہ سال کا اوسطاً لگائیں۔ ہم جب یہ ایام آتے ہیں تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس حالات نہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ آدمی کا جو اوسطاً سال میں 5-6 لاکھ کا خرچہ گھر کے راشن کے لیے کرتا ہے فقط، وہ 10-12 یا 15 ہزار روپے قربانی کے لیے استطاعت کیوں نہیں پاتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی موجود ہے۔ ایک شخص اگر آج سے یہ کوشش شروع کر دے، میں جانتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ عید کے ان ایام سے اگلے سال کے لیے قربانی کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، ہر مہینے میں 1-1 ہزار یا 1.5 ہزار آپ بچاتے رہیں قربانی کی نیت سے، کمیٹی ڈال دیں، اس ارادے سے ڈالیں کہ یا اللہ ہم نے اگلے سال قربانی کرنی ہے، تو یقین جاننے کہ جب آپ وہ 1.5 یا 1 ہزار روپے بچا کے ایک طرف رکھتے جائیں گے، جب رکھیں کہ اللہ آپ کو ہر مہینے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جب اخلاص نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، تو پھر یہ وویلے، یہ شور، پھر لاکھوں بھی جیب میں ہوگی تو تب بھی پریشانیاں ہوں گی، کروڑوں سے بھی کھیلیں گے، بہترین گاڑی پاؤں کے نیچے ہوگی تب بھی وویلے ہوں گے، تب بھی دل بے چین ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن یہ 2 حل ہیں دل کو سنبھلنے کے۔ آج دل کی خواہشات کتنی ہیں، جو بھی حالات ان معاملات کے اندر ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، یقینی طور پر وہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے صبح و شام کوشش کی، ہم
بس صبح و شام دولت اکٹھے کرنے میں، جمع کرنے میں لگے رہیں، وہاں سے بھی اکٹھا ہو، وہاں سے بھی اکٹھا ہو، لیکن یہ غور تو کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا کہا تھا کہ تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو فجر کی نماز میں اٹھاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود گوارا نہیں کرتے کہ بھی ہمارا بیٹا فجر کی نماز میں اٹھے، چھوٹا بیٹا ہے، تکلیف ہوگی، ہم خود نہیں اٹھانے کو تیار، اگر اٹھا بھی تو بچہ اٹھنے کو تیار نہیں، گھر میں ہے تو بچے سے یہ کہیں کہ بچہ نماز پڑھنے جاتا، بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، ہم اس سے ڈانٹ کے کہیں تلاوت قرآن کر، وہ تلاوت قرآن کے لیے نہیں بیٹھتا، لیکن ایک طرف کردار باپ کا یہ تھا کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں ذبح کروں گا، بیٹے نے آگے سے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نماز پڑھنے کی بات نہیں تھی، یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا، لیکن ابا جان کی حضور عرض کرتے ہیں یہ دو فرما برداری، ایک باپ سے فرما برداری، ایک اللہ سے فرما برداری، عرض کی کہ ابا جان اللہ کا جو حکم ہے اس میں پھر دیر نہ کرے، جلدی کرے، مجھے قربان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ دل اور جو دل کے اندر موجود قرار ہے اس کا تعلق صرف ذکر الہی سے ہے۔ آپ مسجد بیٹھے ہیں، دل بالکل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، جو ہی گھر سے باہر مسجد سے باہر نکلیں گے، ایک دو دن گزریں گے، دل عجیب سی خلش میں ہوگا، عجیب کیفیت میں ہوگا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو، بخوبی جانتے ہیں کہ تسلی دل، تشکی دل، راحت دل، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ہے۔ جتنا دور بھاگیں گے اتنا سکون دور بھاگے گا، اتنا چین و قرار دور بھاگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے تصدق سے صحیح طور پر اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر رکوع سجود کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔